السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نصوص من الحدیث یہ کتاب عربی گرامر کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے کہ اس میں احادیث کریمہ کو بیان کرنے کے بعد ایک ایک لفظ کی نحوی وضاحت بھی ہوتی ہے اور صرفی بحث بھی اس میں کی جاتی ہے اور لغت کے اعتبار سے بھی بحث ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو دیکھیے اس میں پہلی حدیث پاک ہے جس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے، ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور وہ حضور کی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تاکہ اعادت کریں۔ اب وہ اس وقت مرض الموت میں تھا، یعنی نزع کے عالم میں تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا جو اس کے سر کے پاس کھڑا تھا کہ والد کیا کہتے ہیں، تو اس بچے کے والد نے بھی کہا کہ تم ابو القاسم کی بات مان لو، اطاعت کرو، یہ نبی ہیں۔ تو پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسی اسلام پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب حضور اس کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضور کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا میری وجہ سے جہنم کی آگ سے، مطلب میرے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی نجات فرما دی اور یہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یہ جو ٹائٹل ہے اس حدیث پاک کا، یہ وہی نبی کریم کا ارشاد ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ، کہ جس نے اس کو بچا لیا میری وجہ سے آگ سے۔ اب ہم اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ ان انس ان غلاما من الیہودی، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہود میں سے لڑکا۔ تو دیکھیے غلامن یہ موصوف ہے اور من الیہودی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر ثابتاً کا متعلق ہو کر یہ صفت بن جائے گا غلامن کی۔ تو غلامن ثابتاً من الیہود، یہ انا کا اسم بن گیا، اور کانا یخدم النبیہ، یہ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ خبر بن جائے گا انا کی۔ تو ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ تو خدم یخدم ضرب یضرب سے ہو گیا۔ فمرضا، تو وہ بیمار ہو گیا، مریض یمرض سمع یسمع سے، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئے اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عطا یاتی اتیان، یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی کا۔ تو حضور اس کے پاس تشریف لائے، یعودہ، اس کی اعادت کرنے کے لیے۔ تو حضور اس کی اعادت کرنے کے لیے آئے۔ تو عاد یعود نصر ینصر سے ہے، وہو بالموت، اس حال میں کہ وہ موت میں تھا۔ تو واو حال یہ ہے، موت میں تھا یعنی وہ موت کی حالت میں تھا، نزع کے عالم میں تھا۔ تو با یہاں پر ظرف کے لیے ہیں کہ اس حالت میں کہ وہ موت کے قریب تھا، موت کی حالت میں تھا۔ فدعاہ الی الاسلام، تو دعوت دی اس کو اسلام کی۔ تو دعا کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسے اسلام کی۔ تو دعا یدعو نصر ینصر سے ہے۔ فنظر الغلام الی ابیہ، تو نظر ینظر یہ بھی نصر ینصر سے ہے۔ تو
تو اس لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا، وہوا عند رأسہ، اس حال میں کہ وہ اس کے سر کے پاس تھے، تو یہاں پر بھی واو حالیہ ہے۔ فقال لہ ابوہ، تو کہا لڑکے سے اس کے والد نے، تو لڑکے کے والد نے لڑکے سے کہا اطع ابا القاسمی، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ تو اطاع یطیع اطاعت باب افعال سے ہے، تو اکرم کے وزن پر اطیع آئے گا، لیکن یا پر جو کسرہ ہے ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے وہ ما قبل کو نقل کر دیں گے، اور یا عین میں اجتماع ساکنین تو یا گر جائے گی، تو اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ فاسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا لڑکا، اسلم یسلم اسلام باب افعال سے، ثم ماتا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ماتا یموتو یہ نصر ینصرو سے بھی ہے، اور ماتا یماتو ماتا یموتو نصر ینصرو سے ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نکل گئے، یعنی اس کے پاس سے تشریف لے گئے، وہو یقول، اس حال میں کو حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو امام بخاری نے یہ روایت کتاب الجنائز میں کی ہے۔ اب مفرد الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ الغلام، تو غلام کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب بالغ ہونے کی عمر کے قریب ہوتا ہے اسے غلام کہتے ہیں الصبی حین یقارب سن البلوغ، وہ بچہ جب بالغ ہونے کی عمر کے قریب ہو، قارب یقارب مقاربت باب مفاعلت سے ہے، غلام کی جمع غلمان آتی ہے۔ اب خدمہ یخدم النبی حدیث پاک میں آیا تھا، تو خدمہ یخدم نصر ینصر سے، اور خدمہ یخدم ضرب یضرب دونوں سے ہے، کسرے کے ساتھ بھی ہے اور ضمے کے ساتھ بھی۔ تو خدمہ فلانن، فلاں کی خدمت کی، اس کا مطلب یعنی قام بحاجتہ، اس فلاں شخص کی ضرورت کو پورا کر دیا، ضرورت کے لیے کھڑا ہوا یعنی ضرورت کو قائم کر دیا۔ فہو خادم، تو وہ خادم ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اور لڑکی کو بھی خادم خادمہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جمع خدم اور خدام ہے، مصدر آتا خدمت، خدمہ یخدم خدمت۔ اب اطاع یطیع، تو اطاع کا معنی اس نے اطاعت کی، ضد و عصا، یہ عصا کی ضد ہے۔ عصا کا مطلب جو ہے وہ بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا، ایسے قرآن میں ہے عصا آدم ربہ، تو حضرت آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی۔ تو مضارع یطیع ہے، اطاع یطیع، اور امر کیا ہے؟ اطیع، جو بتایا کہ اس میں تعلیل ہو چکی ہے، اطیع، اور مصدر ہے اطاعت باب افعال سے۔ عادل مریضہ، اس نے مریض کی عیادت کی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زارہ، یعنی اس کی زیارت کی، اس سے ملاقات کی۔ تو عاد یعود نصر ینصر سے ہے، والمصدر عیادۃ، اور مصدر عیادت ہے، یعنی عاد یعود عیادۃ۔ انقذ فلانا، فلاں کو بچا لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے خلصہ و نجاہ، انقذ باب افعال سے ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ خلصہ، یعنی فلاں کو چھٹکارا دے دیا اور اس کو نجات دے دی۔ تو خلصہ نجا دونوں باب تفعیل سے ہیں۔ ابو القاسم، تو حضرت قاسم یہ حضور کے صاحبزادے کا نام ہے، تو ابو القاسم حضور کی کنیت ہو گئی، کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اسلمہ، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب دخل فی الاسلام، اسلام میں داخل ہو گیا۔